السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. میرے بھائیو، آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے مال تجارت میں زکوٰۃ. سونے چاندی میں زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہو چکی، جانوروں میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی، غلہ اناج وغیرہ میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی، اور آج کا موضوع ہے مال تجارت میں زکوٰۃ، یعنی کہ وہ مال جو بیچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، کاروبار کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے مشینری ہو، چاہے کپڑا ہو، کتابیں ہوں، پنکھے ہوں، کوئی بھی چیز ہے جو بیچنے کے لیے تیار کی گئی ہے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں زکوٰۃ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور چونکہ مال تجارت میں زکوٰۃ کے کچھ علماء کرام قائل نہیں ہیں، اس لیے یہ واضح کرنے کے لیے کہ مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے، دلائل توجہ سے سننا ہوں گے تاکہ یہ موضوع اچھی طرح ہم سمجھ آئیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے اس بات پہ کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ان اچھی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری شریف میں تجارت کی زکوٰۃ واضح کرنے کے لیے باب باندھتے ہیں، باب صدقۃ الکسب والتجارہ. تو کسب سے مراد اس آیت میں تجارت ہے. اور سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ہر اس چیز میں سے زکوٰۃ ادا کریں جسے ہم نے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے تیار کیا ہے. لیکن یہ روایت کچھ ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث سے مال تجارت میں زکوٰۃ کے موضوع پہ مکمل طور پہ استدلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیگر احادیث موجود ہیں جو مال تجارت میں زکوٰۃ پہ دلالت کرتی ہیں. ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ یمن کی طرف جانے لگے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم نے اہل یمن کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ جی، توحید و رسالت. یہ سب سے پہلی دعوت تم نے ان لوگوں کو جا کے دینی ہے. فرمایا اگر وہ یہ مان لیں
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ پھر انہیں یہ بتانا ہے کہ اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہارے اوپر ایک دن اور ایک رات میں 5 بار نماز ادا کرنا ضروری ہو چکا۔ اگر وہ نماز کے بارے میں بھی مان لیں تو فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے، صدقہ فرض قرار دیا ہے تمہارے مال میں۔ لفظ کیا بولا نبی علیہ السلام نے؟ تمہارے مال میں اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ مال کا لفظ عام ہے، اس میں سونا چاندی بھی ہے، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں غلہ اور اناج بھی ہے، اور اس میں مال تجارت بھی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ زکوٰۃ کا مال جمع کریں۔ چنانچہ وہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے۔ مختلف لوگوں کے پاس جانا ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ ان میں سے ایک تھے جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن جمیل۔ 3 آدمیوں کی شکایت لے کر جناب عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ ان 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا پہلے آدمی کے بارے میں میرے بھائی توجہ سے، کہیں ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے جو اس پہلے آدمی کی طرح ہیں جس کا نام ہے ابن جمیل۔ آپ نے فرمایا جہاں تک ابن جمیل کا تعلق ہے وہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ نے فقیر ہونے کے بعد اسے مالدار بنا دیا، اللہ نے اس کو پر یہ فضل کیا، یہ احسان کیا، شاید وہ اسی کا بدلہ لے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، اس میں بڑی مذمت ہے اس آدمی کی کہ اللہ نے فقیر تھا اسے غنی کر دیا، مالدار بنا دیا، رزق حلال دیا، اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کنجوسی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ جو واجب ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی صدقہ خیرات تو دور کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جہاں تک تعلق ہے عباس کا یعنی میرے چچا کا، تو عباس کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، اس سال کی بھی اور 1 سال مزید کی بھی، یعنی کہ میرے چچا جو ہیں 2 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس جمع کرا چکے ہیں، 2 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس جمع کرا چکے ہیں، اور باقی رہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا انکم تظلمون خالدا، خالد سے زکوٰۃ مانگنا یہ ان کے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ خالد بن ولید سے زکوٰۃ مانگنے کا حق نہیں بنتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زریں اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ جب سارا مال اب ان کا اللہ کے لیے ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ ان کا مال ہوتا تو زکوٰۃ ادا کرتے، اب مال ان کا رہا ہی نہیں، مال کس کا ہو گیا؟ اب اللہ کا۔ لیکن یہاں پہ میرے بھائی توجہ سے، الفاظ آپ نے کیا استعمال کیے ہیں کہ خالد بن ولید کی زر ہیں اور ان کا سامان اللہ کی راہ میں وقف ہو چکا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان کی زریں اور یہ مال اللہ کی راہ میں وقف نہ ہوتا تو اس میں
زکات تھی. کون سی زکات؟ زرع میں کون سی زکات ہوگی؟ سونے چاندی والی نہیں. غلہ اور اناج والی نہیں. مال مویشی والی نہیں. کون سی زکات ہوگی؟ یہ تجارت والی زکات ہوگی. یہ تجارت والی زکات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق ان سے تجارت والی زکات مانگ رہے تھے, انہوں نے نہیں دی, کیونکہ ان کا یہ مال اللہ کی راہ میں وقف ہے, اللہ کے لیے ہے, اپنی ذاتی ملکیت کے لیے نہیں ہے. اور یہاں سے بھی معلوم ہوا, پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی, کہ جو مسجد کا فنڈ ہے, مدرسے کا فنڈ ہے, کسی ہاسپٹل کا فنڈ ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. وہ مال وہ پہلے سے ہی اللہ کی راہ میں ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں سے ہمارے موضوع کا تعلق یہ ہے کہ تجارت کے مال میں زکوٰۃ ہے. اور میرے بھائیو, صحابہ کرام کے اقوال, صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہی چیز معلوم ہوتی ہے. چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الام میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. وہ کہتے ہیں لیس فی العروض زکاۃ الا ما کان للتجارہ. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس سامان ہوتا ہے, اس سامان میں زکوٰۃ نہیں ہے سوائے اس سامان کے جو تجارت کے لیے ہو, بیچنے کے لیے ہو, کاروبار کے لیے ہو. تو عبداللہ بن عمر کے اس قول سے کیا معلوم ہوا کہ تجارت کے مال میں زکوٰۃ جی ہے, تجارت کے مال پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی. اور ایسا ہی قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے. صحابہ کرام میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے تجارت میں زکوٰۃ کی مخالفت کی ہو, اور تجارت میں زکوٰۃ کا فتویٰ دینے والے صحابہ کرام موجود ہیں. ایسے ہی تابعین میں آ جائیں تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی بھی ہیں, خلیفہ راشد بھی ہیں, ایک اچھے حکمران بھی ہیں. تو ان کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ موطا میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے زریق بن حیان انہیں آرڈر بھیجا. کیا آرڈر بھیجا؟ کہا کہ من مر بک من المسلمین, انظر من مر بک من المسلمین فخذ مما يظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دینارا دینارا. آپ کہہ رہے ہیں اپنے سرکاری آفیسر سے کہ جو مسلمان تمہارے علاقے سے گزریں, جہاں پہ تمہاری ڈیوٹی ہے, وہاں سے جو تاجر گزریں, جو مسلمان گزریں, ان کو چیک کرو. اگر ان کے مال میں ایسا مال موجود ہے جو تجارت کے لیے ہے, تو اس میں سے زکوٰۃ لو. ہر 40 دینار میں 1 دینار وصول کر لو. ہر 40 دینار میں کتنے دینار وصول کر لو؟ تو یہ زکوٰۃ کتنے فیصد ہوئی پھر؟ 2.5%. یعنی کہ ہر 40 میں سے 1, 80 میں سے 2, 100 میں سے 2.5. تو یہ 2.5% زکوٰۃ ان سے وصول کرو. اور امام ابن منذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاجماع میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام, تابعین وغیرہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, جو بھی آدمی جس چیز کا کاروبار کر رہا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا. زکوٰۃ کب ادا کرے گا؟ جب اس مال میں نصاب پورا ہو جائے, اور نصاب پورا ہونے کے بعد 1 سال مکمل ہو جائے. تجارت میں نصاب کیا ہے میرے بھائیوں؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر آپ کا تجارت کا مال ہے, یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر آپ کی تجارت والا مال ہے. اور یہ مال نصاب تک پہنچا ہے مارچ کے مہینے میں,
تو آئندہ سال مارچ کے مہینے میں آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے 2.5%۔ فیکٹری کے مالکان دیکھیں کہ ان کی فیکٹری میں کس چیز کی پیداوار ہے، وہ کیا بنا رہے ہیں۔ سائیکل بناتے ہیں جی، اب وہ جو سائیکل ان کی فیکٹری میں بیچنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، کون سے سائیکل؟ جو ایک وہ سائیکل ہیں جو ضائع ہو گئے، جو بیچنے والے نہیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کی فیکٹری میں وہ مال جو بیچنے کے لیے پڑا ہوا ہے، اور وہ ان کا مال جو مارکیٹ میں جا چکا ہے بیچنے کے لیے، اور وہ نقدی جو ان کے پاس ہے، ان سب کو ملائیں اور ان سب کی میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ کئی لوگوں نے ان سے سائیکل لیے ہوں گے، کئی دکانداروں نے، لیکن پیسے ادا نہیں کیے ہوں گے۔ ان کا حساب بھی رکھیں۔ ہاں، اگر کسی ایسی پارٹی سے واسطہ پڑا ہے جن کے ہاں پیسے پھنس چکے ہیں، ملنے کی امید نہیں ہے، ان میں زکوٰۃ فی الحال نہیں ہے۔ لیکن وہ کاروباری لوگ، وہ ایجنسیاں، وہ دکاندار جنہوں نے آپ سے سائیکل لیے اور ابھی تک پیسے ادا نہیں کیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیسے ادا کر دیں گے، انہیں بھی وہ پیسے بھی آپ زکوٰۃ کے مال میں جمع کریں گے، ان میں سے بھی 2.5% ادا کریں گے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ فی الحال مثال میں دے رہا ہوں سائیکل کی فیکٹری کی۔ سائیکل کی فیکٹری میں مشینری بھی ہوگی بڑی بڑی مہنگی، ہو سکتا ہے ایک ایک مشین کروڑ کی ہو، تو کیا ان میں بھی زکوٰۃ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس مال میں ہے جو بیچنے کے لیے ہے، یہ مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں۔ کریانے کی دکان ہے، بڑے بڑے مہنگے فریزر پڑے ہوئے ہیں، یہ فریزر ہے جی آئس کریمیں رکھنے کے لیے، اور یہ فریزر ہے جوس وغیرہ رکھنے کے لیے، ایسے کئی ایک فریزر پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان فریزر میں بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ فریزر کے اندر جو آئس کریمیں ہیں بیچنے کے لیے، ان میں زکوٰۃ ہے۔ فریزر کے اندر جو جوس پڑے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، ان میں زکوٰۃ ہے۔ فریزر بیچنے کے لیے اس دکان میں نہیں پڑا ہوا، استعمال کے لیے ہے، اور استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ دکان جو فریزر بیچنے کے لیے ہے، وہاں جو فریزر پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو میرے بھائی، یہ ہے مال تجارت میں زکوٰۃ۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا، وہ یہ ہے کہ فیکٹری کا مالک زکوٰۃ میں کیا دے؟ کیا زکوٰۃ میں سائیکل تقسیم کر دے یا زکوٰۃ میں پیسہ دے؟ کریانے کی دکان کا مالک زکوٰۃ میں آئس کریمیں تقسیم کرے یا پیسہ دے؟ تو جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ تجارت کے مال میں تجارت کے مال کی بات کر رہا ہوں، غلے کی زکوٰۃ کی بات آج نہیں ہو رہی۔ غلے کی زکوٰۃ کی باری آئے گی تو آپ غلہ ہی زکوٰۃ میں دیں گے۔ یہاں پہ اب بات ہو رہی تجارت کے مال کی۔ تو تجارت کے مال میں عام طور پہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نقدی دیں گے۔ زکوٰۃ میں کیا دیں گے؟ فقیر مسکین کو نقدی دیں گے، آئس کریمیں نہیں دیں گے، سائیکلیں نہیں دیں گے، کیا دیں گے؟ آپ نقدی دیں گے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ اگر فقیر کا فائدہ اس بات میں ہو کہ اسے تجارت والا مال ہی دے دیا جائے، نقدی نہ دی جائے، تو پھر زکوٰۃ میں تجارت کا مال دینے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ لیکن عام طور پہ اصول یہی ہے کہ تجارت کی جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ زکوٰۃ نقدی کی شکل میں نکالیں گے، کرنسی کی شکل میں نکالیں گے۔ آج کل کی جو کرنسی ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ میرے بھائی، یہ چند ایک مسائل تھے جن کا تعلق
تجارت کی زکوٰۃ سے تھا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ پہلے وہ سوال